Like, subscribe, and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. گزشتہ دروس سے غزوہ بدر کا واقعہ چل رہا ہے. ایمان والوں کی اللہ مدد کا ذکر کر رہے ہیں, اس منظر کا ذکر کر رہے ہیں, کیسے ہم نے بارش برسائی, کیسے ہم نے ان کو نیند دے کر ان کے دلوں میں اطمینان ڈالا اور کافروں کے دلوں میں ہم نے رعب ڈالا. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ نے یہاں پر ایک مسئلہ ذکر کیا. ہوا نہیں یہاں پر, لیکن ایک مسئلہ ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ کوئی بندہ بھی تم میں سے جب میدان جہاد میں جائے تو پیٹھ مت پھیرے. اتنی زیادہ احادیث ہیں اس مسئلے پر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبیرہ گناہوں کے اندر شمار کرتے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں اس میں بھی فرمایا میدان جہاد میں پیٹھ مت پھیرنا. ایک موقع فرمایا بھی شرک بڑا گناہ ہے, ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے, میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر جانا بڑا گناہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ میدان جہاد میں جا رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں 2 ہی سوچیں ہو سکتی ہیں, یا تو اللہ کے راستے میں مارا جاؤں گا, شہید ہو جاؤں گا, یا میں اگر اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی تو کیا بن جائیں گے, غازی بن جائیں گے. اب اگر جو اللہ کی رضا کے لڑ رہا ہے تو وہ موت سے تو پھر ڈرتا ہے. جو موت سے ڈر کر بھاگ رہا ہے وہ میدان جہاد میں جہاد کرنے نہیں آیا, پھر وہ تو کسی اور مقصد کے لیے آیا. نمبر 2, جب وہ جہاد سے پیچھے ہٹے گا اس ایک بندے کی وجہ سے پورے لشکر کے اوپر اثر پڑے گا. اس لیے تاریخ میں کتنے واقعات ملتے ہیں کہ جو بھی ایسا فوجی دیکھو جو میدان جہاد میں پیٹ پھیرا اس کو خود وہ گولی مارنے کا آرڈر دیتا تھا. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ یہ پوری اس فوج کو ہزیمت اور ان کے دلوں میں کافروں کو روک ڈالنے کا سبب بن جائے. تو ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے میدان جہاد میں یا تو آپ جب تک میدان جہاد میں جانا فرض نہیں ہے, جو لوگ اختیاری طور پر گئے تو وہ یہ بات سمجھ کے گئے کہ ہم اب جان اپنی ہتھیلی پہ اسی کا بدلہ تو اللہ نے دینا ہے. اب اگر پیچھے ہٹیں گے تو اللہ نے فرمایا خبردار کبھی پیٹھ نہیں کرنی. 2 صورتیں ہیں پیٹھ کرنے. ایک یہ کہ قرآن نے یہاں پر اس کا استثناء کیا جنگی تدبیر کے موقع پر, جنگی چال چلنے کے لیے اگر آپ پیٹھ پھیرنے کوئی حرج نہیں. جنگی چال کیا ہوتی تھی؟ الحرب خدعۃ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ جو ہے یہ دھوکے کا نام ہے, کوئی بھی تمہیں دھوکہ دے دے گا تیار رہنا. اور حضور بھی جنگی چالیں چلا کرتے تھے. جنگی تدبیر کا مطلب ہوتا ہے بھائی لڑنا بھی ہے لیکن تدبیر بھی ساتھ ہو. اب ہوتا یوں تھا کہ جنگ میں آپ جا رہے, آپ نے گھاٹی کے اندر اپنے تیر انداز بٹھا دیے, آپ نے وہاں پر اپنا ایک لشکر کا حصہ چھپا دیا, دشمن آپ کے مقابلے بڑا ہے, آپ میدان جہاد میں ان کو سامنے آگے جا کے لڑے, لڑکا اچانک جو ہے نا مسلمان کی فوجیں پیچھے ہٹنے لگی, بھاگنے لگی. اب دشمن یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہم سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں
اور وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے. جیسے عین اس میدان میں دشمن کو لایا پھر سبے پھر ادھر سے وہ تیر اندازوں نے تیر شروع کیے اور یوں کتنی جنگ ایسے جیتے گی. تو یہ تدبیر تو قرآن کہتا ہے اگر تدبیر کر رہے ہو تو کوئی گناہ نہیں تمہارے پر, تدبیر کے لیے آ سکتے ہو. دوسرا استثناء حدیث سے ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ گئے ہوئے تھے اور وہاں پر آگے سے کسی بڑی جماعت سے سامنا ہو گیا اور انہوں نے گھیر لیا. یہ وہاں سے پھر بھاگنے میں کامیاب ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچے. میں نے بتایا کئی دفعہ بار بار کہ صحابہ کا جو ایمان تھا نا, یعنی بالکل دل کی بات یوں سامنے رکھ لیا کرتے تھے. یا رسول اللہ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے اور بڑے گھبرائے ہوئے ہیں, یا رسول اللہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, ہم مجرم ہیں, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں, ہم نے میدان جہاد سے بھاگ کر یہاں پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا نہیں نہیں بل انتم الاکارون, بلکہ تم تو تدبیر کرنے کے لیے آئے ہو, تم بھاگنے والے نہیں ہو, تم تو اپنی مدد کے لیے لینے آئے ہو, ایک لشکر لینے آئے ہو. وَأَنَا فِئَاتُكُمْ, اور میں تمہارا لشکر بنوں گا, ہم تمہارے ساتھ چلیں گے اور ان کو جا کر شکست دیں گے. یہ حضور کی اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ اگر کوئی مجاہد اس لیے بھی آ جائے کہ دشمن زیادہ ہو تو پھر اپنے ساتھ واپس آئے اور کچھ مجاہدین کو مزید لے کے جائے, کمک حاصل کرنے کے لیے, اپنی نفری بڑھانے کے لیے واپس آئے تب بھی جائے. دو صورتوں میں, ایک جنگی تدبیر کے لیے یا مزید اپنی نفری کے لیے. پھر یہ شروع والی آتے ہیں, اب یہ سورۃ الانفال آگے چلے گی. آیت نمبر 60 کے بعد 65, 66 اور ان آیات میں آ کر اللہ نے ایک قانون بنا دیا کہ اگر تو ہو کافر 1000 تو 100 مسلمان بھی کافی ہیں, اور اگر ہو کافر فرمایا پہلے فرمایا کہ 200 کافروں کے لیے 20 مسلمان, 20 مسلمان ہیں تو 200 کافروں کے مقابلے لڑو, اللہ تمہاری مدد کرے. پھر فرمایا کہ 100 مسلمانوں کے مقابلے میں 1000 کافر, یہ بھی کافی ہے. پھر تیسری آیت میں آگے جا کر اللہ فرمایا کہ جب تک تمہاری تعداد ان کی تعداد تمہارے سے دگنی رہے تب بھی تمہاری ساتھ اللہ کی مدد رہے گی. ویسے اللہ کی مدد تو ہے, ایک قانون کے طور پر تم نے جنگ سے پیچھے نہیں. یہاں سے مفسرین نے ایک مسئلہ نکالا کہ اگر کہیں دشمن مسلمانوں کی فوج سے 2 گنا سے زیادہ ہو, اس سے 2 گنا سے بھی زیادہ ہو, تو پھر ان کے لیے جائز ہے کہ اگر گناہ نہیں ہوتے لڑ لیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ اپنی نفری بڑھانے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پھر مزید قوت بنا کر پھر حملہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس ذات کے اندر اور اس زجر کے اندر شامل نہیں ہوں گے. تو یہ ایک بات تو یہاں پر یہ اس بات کو اللہ نے مسئلہ ذکر کیا. دوسرا اللہ نے مدد یہ کی کہ جیسے وہ 1000 کفار ابو جہل اور اس کے سارے سردار ان قلعے کے پیچھے سے نمودار ہوئے نا, وہ گردنیں اکڑی ہوئی اور تکبر کے ساتھ تلواریں ہلاتے ہوئے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, یا اللہ اب تیری مدد کا وعدہ ہے. اللہ نے آپ کے دل میں الہام ڈالا اور بڑی کی, فرمایا کہ آپ ایک مٹھی لیں خاک اور یوں دشمن کی طرف پھینکیں. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے, فائل اللہ کی ذات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر یوں ریت کی مٹھی پھینکی, اللہ نے وہ ریت فرمایا کہ وہ سارے کے سارے دشمن کی آنکھوں کے اندر ایک ایک بندے کے اندر پہنچا اور انہیں وہ دھندلا پہنچا گیا اور بھٹکے نہ بچ گئے, جس کے مقابل مسلمانوں نے اللہ کی مدد بھی تھی, فرشتوں کی مدد بھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ نے یہ معجزہ ظاہر کیا, کنکریاں پھینکی اور مٹھی کے اندر, تو اللہ نے اس کی وجہ سے وہ آپس میں بھگدڑ مچی, بہت سارے کفار مارے گئے, بہت سارے گرفتار کر لیے گئے, باقی سارے بھاگ گئے. اللہ نے مسلمانوں کو جو فتح عطا کی, صحابہ آئے آپس میں بیٹھ کر فتح کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ نے پھر فوراً ایک مسئلے کی تردید کر دی, فرمایا کہ یہ جو کنکریاں تم نے پھینکی تھی, تم نے نہیں پھینکی, ہم نے پھینکی تھی, یہ وہاں تک ہم نے پہنچائی ہیں, خبردار کہیں تکبر نہ آئے. یہ اللہ نہ پہنچاتا تو تمہاری کہاں تک پہنچنے والی تھی, اور یہ قتل تم نے نہیں کیا, ہم نے کیا ہے. یعنی فوراً مسبب الاسباب کی طرح نظر. اسباب ضرور ہیں لیکن جس مسبب الاسباب نے سبب بنایا ہے یہ ہوتی ہے وہ اللہ اپنے نبی کے صحابہ کی تربیت سیاست کرتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور بات کا یہاں اللہ نے آخری آیتوں میں ذکر کیا. ابو جہل جب مکہ سے نکلنے لگا تھا, حیران ہوئیے گا کہ جب وہ نکلنے لگا تو اس نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑا
اور ابو جہل کے الفاظ سنیے گا، مزری کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے دعا مانگتے کر یوں کہتا ہے یا اللہ دونوں لشکروں میں سے، ہمارے اور مسلمانوں میں سے جو اعلیٰ ہے، جو افضل ہے، دونوں جماعتوں میں جو زیادہ ہدایت پر ہے اور دونوں جماعتوں میں جو زیادہ عزت اور شریف ہوا ہے اور جو دین افضل ہے اس کو فتح دے دی۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ آج پتہ چل گیا ہے کہ عزت والا مذہب کون سا ہے، اللہ کی مدد کس دین کے ساتھ ہے، اب بھی واپس آ جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا، اب بھی توبہ کر لو معاف کر دوں گا، لیکن اگر اب بھی تم واپس نہ پلٹے تو پھر سمجھ لو کہ پھر تم اللہ کی سرعام مخالفت کرو گے، اور مخالفت تو پہلے ہی، جس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بیت اللہ کا متولی ہونے کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے افضل سمجھا کرتے تھے کہ ہمارا مقام اللہ کے ہم بلند ہے۔ وہی بات آ گئی، میں نے ابھی بات کی جو یہودیوں والا، تو وہ لیکن جو دین کا کام حضور کی اتباع کے بغیر ہو وہ اس دین کے کام کو اللہ فرماتے رد کر دیا کرتے ہیں، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، اور اللہ نے مسلمانوں کی جو مدد کی اس کا بھی جواب دیا کہ یہ مدد ہم نے فرمائی تھی۔ تو ان آیات کے اندر یہ سارا پس منظر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم ملو کافروں سے، تمہاری ملاقات ہو جائے میدان جہاد میں کافروں کے ساتھ، زحفاً میدان جہاد میں جب تم کافروں کو ملو، زحفاً جنگ کا میدان لگاؤ، فلا تولوہم الادبار، تو اپنی پیٹھوں کو مت پھیرنا، اپنی پشتوں کو دشمن کی طرف نہ کرنا، اپنے سینے دشمن کی طرف کر لینا، پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی اس دن پیٹ پھیر کر بھاگے گا، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، مگر یہ کہ وہ چال چلنے والا ہو لڑائی کی، ہنر کرتا ہو لڑائی کے لیے، لڑائی کی ایک تدبیر کرنے کے لیے پیٹ پھیرا ہے، او متحیزا الی فئۃ، جا ملنے والا ہو ایک جماعت کی طرف، اپنی فوج کے دوسرے حصے کی طرف جانے مقصد ہو، کمک لینا مقصد ہو، یا وہ کوئی تدبیر کر رہا ہے، کوئی جنگی چال چل رہا ہے، وہ اس وعید میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان دونوں کے علاوہ اگر کوئی پیٹ پھیر کر بھاگا، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ بندہ لوٹا اس حالت کے اندر کہ اللہ کا غضب اس پر نازل ہو رہا تھا، اللہ کی ناراضگی لے کر وہ لوٹے گا، اللہ کا غضب لے کر وہ میدان جہاد سے پلٹے گا۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہم نے اس کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ گناہ بہت بڑا ہے، مسلمانوں کی شکست کا سبب بن رہا ہے، اور جہنم کوئی عام چیز نہیں کہ تم سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دو۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے، وہ رہنے کے قابل چیز نہیں ہے، وہ بہت بری چیز ہے، اس سے پناہ مانگا کرو۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، جیت ہو گئی، مسلمان فتح ہو گئی، آپس میں بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا، اللہ نے فرمایا یہ میں اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دینی۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو قتل کر ڈالا تھا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور نہیں پھینکی تھی آپ نے مٹھی خاک کی، اِذْ رَمَيْتَ، جبکہ آپ پھینک رہے تھے، اللہ نبی کے ہاتھ سے پھینکی جا رہی تھی، نبی نے نہیں پھینکی، فرمایا نا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، بلکہ وہ خاک بھی اللہ نے پھینکی تھی، ان تک اللہ پہنچانے والا تھا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ، تاکہ اللہ ایمان والوں کو، تاکہ اللہ ایمان والوں پر منہ بلاءً حسنا، اللہ احسان کرے، منہ ان میں سے بلاءً حسنا، اچھی طرح احسان کرنا، اللہ ان کے اوپر نعمت کرنا چاہتا تھا، مومنوں کو فتح دینا چاہتا تھا، اللہ اتنا بڑا کام کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ تمام مومن اور اللہ کے پیغمبر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اور دعائیں سننے والا تو میں ہوں نا۔ فرمایا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ ہی کی ذات
سمیع سننے والی ہے، علیم جاننے والی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سن بھی رہا تھا، ان کے حالات کو جان بھی رہا تھا، اللہ نے مدد فرما دی۔ ذالکم یہ تو ہو چکا، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور یہ بات بھی جان لو، موہن قید الکافرین، اللہ کافر لوگوں کی تدبیر بھی سست کر دے گا، اللہ ان کی چالیں بھی ختم کر دے گا، ان کے اندر بھی کمی واقع کر دے گا۔ جو تمہارے خلاف وہ چالیں چل رہے ہیں، ہم ان چالوں کو بھی ناکام بنا دیں گے۔ ان تستفتحوا، اگر تم چاہتے ہو فیصلہ، وہ اس دعا کی طرف اشارہ ابو جہل کی، ان تستفتحوا، اگر تم چاہتے ہو فیصلہ، فقد جاءکم الفتح، تو پہنچ چکی تمہارے پاس مسلمانوں کی فتح، اللہ کا فیصلہ آ چکا مسلمانوں کی فتح کی صورت میں۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر اب بھی باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر پھر تم لوٹ گئے اپنے کفر کی طرف، نَعُودُ، تو ہم بھی یہی کرتے رہیں گے، ہم بھی مسلمانوں کو تمہارے اوپر غالب کرتے رہیں گے، تم اسی طرح ذلیل کر کے قتل کرواتے رہیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور ہرگز نہیں کام آئے گی تمہیں، فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہارا جتھا، تمہاری جماعت، تمہاری فوج، شیئن ذرہ برابر بھی تمہیں کام نہیں آئے گا، تمہیں نفع نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعداد کو نہیں دیکھا کرتا، اللہ کثرت کو نہیں دیکھا کرتا، اللہ لوگوں کو نہیں دیکھا کرتا، بلکہ فرمایا کہ ہرگز تمہیں یہ جماعت تمہاری، تمہارا جتھا، تمہارا قبیلہ ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا، وَلَوْ قَصُرَتْ، اگر کہ وہ بہت زیادہ تعداد کے اندر بھی کیوں نہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں اور ہم ایمان والوں کے ساتھ رہیں گے، اور ہماری مدد ہمیشہ مومنوں کے ساتھ رہے گی۔ اگر تم نے اس چیز کو سمجھنا ہے تو پھر ایمان قبول کرو، اور اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا تو پھر فرمایا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم